نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة جد إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت في المنام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی. دو لفظ ہیں خلاصہ عرفان و آ گئے، وحدانیت خدا کی رسالت حضور کی. بھر لی ہیں ہر گدا نے سعادت سے جھولیاں، نگری رہے ہمیشہ سلامت حضور کی. قابل صدر احترام میرا عزیز وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آمد سراج منیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے آمد سے کون کون سے معجزات ظاہر ہوئے اور کون کون سے تبدیلیاں رونما ہو گئیں، اور دنیا جہان نے کون سی خوشیاں کرنے لگی. میرے حضور کی شان بیان کرنا عام بات نہیں ہے. جیسے سراج، اللہ کے حضور سراج ہیں، اور کسی چراغ کے سامنے رکھ کر اس کو رکھ دینا، چراغ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. سورج، چاند چمک رہا ہو، سورج جب آئے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو سارے انبیاء ستارے تھے، حضور سورج ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ سراج منیرہ، یعنی کہ ایک چمکتا ہوا دیا، چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا مہتاب. میرے عزیز محترم، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر بچے کی زبان پہ ہے. یہ نہیں کہ اب کے بچوں کی زبان پہ ہے، اس وقت کے انبیاء کی زبانوں پہ میرے حضور کا ذکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آدم کی زبان پر بھی جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت شیش علیہ السلام کی زبان پر بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر. میں ایسا کہوں کہ 1,24,000 نبیوں کی زبان پر میرے حضور کا ذکر تھا، کیونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت فی المنام. میں نے کہ دو مثالیں جو جدی ابراہیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا پہلے بیانات میں. اور فرمایا کہ وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والدہ محترمہ کی خواب کا نتیجہ ہوں. اس سے پہلے میں بات یہ کروں کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا جہان میں عجیب عجیب کرشمے ہونے لگے، عجیب عجیب تبدیلیاں آنے لگیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں پہ رنگ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا. حضور آئے تو دنیا کو رہنے کا شعور آیا.
کہ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر۔ ایک شاعر نے خوب کہا رسول اللہ کی شان میں کہ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ میرا سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سعادت جب ہو رہی ہے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا وحدت پہ ایک عجیب اور غریب ایک کرشمہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، جو آپ سورۃ فیل میں پڑھتے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ جی، ہاتھی والوں نے ابرہہ نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ یمن سے اس نے سفر کر کے جب مکہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی ہر طرف سے کعبۃ اللہ کی طواف کی جا رہی ہے، لوگ دور دور سے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا، بہت سے ہیرے جواہرات سے اس کو سجایا، سون سے اس کو سجایا، چاندی سے اس کو سجایا، بڑا سا گرجا گھر بنایا، اور لوگوں کو کہا کہ میرے گرجا گھر کی طرف آؤ اور اس کی بھی زیارت کرو، نعوذ باللہ اس کی بھی پوجا کرو۔ تو لوگوں نے تو پوجا تو درکنار۔ ایک دن کیا ہوا، رات کے وقت ایک شخص نے آ کر اس کے گرجا گھر میں فضلہ کیا، پاخانہ کیا۔ اس نے صبح آ کر اس نے جب دیکھا کہ اس کے گرجا گھر میں گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے بڑے سے ہاتھیوں کا ایک بڑا سا جتھا تیار کیا، ہاتھیوں کا بہت بڑا جو ہے نا مجلس تیار کیا، اور کہا کہ چلو ہم ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو گرانتے ہیں، کعبۃ اللہ کو تباہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، مکہ کی طرف چڑھاؤ کیا، اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب کے اونٹ چر رہے ہیں۔ اس نے حضرت خواجہ عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے گرفتار کر لیا۔ تو خواجہ کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے آپ کے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ابرہہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، حضرت خواجہ کو دیکھ کر نور نبوت حضرت خواجہ کے چہرے انور میں ہے، حضور حضرت خواجہ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، اور جسم مبارک بھی چمک رہی ہے، قداوت بھی تھے، حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، جوان مرد بھی تھے۔ جب خواجہ ابرہہ کے سامنے آئے، ابرہہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے خواجہ کو دیکھا تو نیچے اترا اور خواجہ کے ساتھ نیچے مٹنے لگا، اور خواجہ سے کہنے لگا کہ خیر سے آئے ہو، آپ کس وجہ سے آئے ہو؟ کہ خواجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے اونٹ چاہیے، میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہتا ہے تعجب سے، حفیظ جالندھری نے اس کو اپنے انداز میں اشعار میں اس کو ذکر کیا، کہتا ہے تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ تم کعبۃ اللہ کے جو ہے نا بدلہ لینے کے لیے آؤ گے، تو میں کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ تم اس حوالے سے بات کرنے آئے ہو اور تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ تعجب ہے کہ ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اپنی فکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنی فکر کرتے ہو۔ تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے، میرے سامنے تم آرزو کرتے، ہاتھ باندھتے کہ کعبۃ اللہ کو تم مسمار نہ کرو۔ تو حضرت خواجہ نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور کعبے کی حفاظت کرنا اللہ کا گھر، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو حفیظ جالندھری میں قربان جاؤں اس کے شعر پہ، پاکستان کے بڑے شاعر حفیظ جالندھری ہے، وہ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ خواجہ نے کچھ کہا، تو حفیظ جالندھری ان کو شعر میں قلم بند کیے، کہتے ہیں خواجہ کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اس گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے،
کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ ابرہہ نے یہ بات سنی اور فخر اور تکبر میں کہا کہ اب میں گھر کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں، اب اس گھر کو میں گرانا چاہتا ہوں۔ خواجہ نے کہا آپ کی مرضی، میرے اپنے اونٹ چاہیے۔ تو ابرہہ نے کہا خواجہ کو دے دو، یہ تو بالکل ہی چھوٹا آدمی نکلا، اس کے اونٹ دے دو۔ حضرت خواجہ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت خواجہ نے اونٹ واپس لے گئے اور اللہ کریم کے دربار میں دعا کرنے لگے، اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے، اے اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، مولا تو اپنے حرم کی حفاظت فرما، مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ خواجہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی سلیب، ان کی اذیتیں تیرے قوت پر غالب نہ آ جائیں۔ اگر تو نے ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جیسے تیری مرضی ہو تو ویسے کر، مولا جیسے تیری مرضی ہو ویسے تو کر، اللہ میں دعا کر حفاظت فرما۔ خواجہ اپنے قبلی والوں سے کہتا ہے چلو بھائی فلاں جبل پہ چلتے ہیں، یہ ظالم پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہ کعبۃ اللہ کی طرف آ رہا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں اللہ اپنے کعبے کو مٹانے سے بچائے گا، اور کوئی ایسی مخلوق یا ایسی فوج اللہ بھیجے گا جو اس کے مقابلے میں ہوگا، بڑا سا عذاب ہوگا، چلو ادھر سے دور ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ اس کے عذاب میں آپ بھی ملوث ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کی طرف بڑھتا ہے تو ہاتھی بھی پیچھے رک جاتے ہیں، ہاتھی بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس بے وقوف کو عقل نہیں تھا، جانور سمجھتے ہیں اللہ کا گھر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حرم کی حد پہ آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، حرم کی حد پہ آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، پیے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی، گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اٹھ کر نہیں دیکھا، گرا سجدے میں سر ایسا کہ اٹھ کر نہیں دیکھا، ہزار آنکس پر پڑے تن پر، ہزار آنکس پڑے تن پر، ہزار آنکس پڑے تن پر، مگر سر نہیں اٹھا، مگر سر نہیں اٹھا۔ ہاتھی کو بہت مارا لیکن ہاتھی جھکا ہوا ہے، ہاتھی کو مارا جا رہا ہے، ہاتھی جھکا ہوا ہے، غیبی آواز آتا ہے کہ ہاتھی کیا جھک کے چلے، ہاتھی تو خدا کا مخلوق ہے، اللہ کے گھر کو پہچانتا ہے۔ ابرہہ پیچھے اس کو مڑاتے ہیں، پیچھے جلدی جاتا ہے، آگے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسئلہ جاری تھا، بہت پیٹا گیا، ہاتھی کعبہ کے قریب آ چکے ہیں۔ اللہ کریم نے مخلوق بھیجی، اسے ابابیل پرندے کہتے، چھوٹے چھوٹے پرندے، کتنے بھائی چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم، اللہ نے بھیج دیے چھوٹے چھوٹے مخلوق، ہاں جی، وارسل، اور ان پر پرندے بھیج دیے، علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، غول در غول، یعنی کہ ایک چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھائے ہوئے، ایک منہ میں دو پنجوں میں۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے وہ کنکر اس نے چھوڑ دیے، کنکر انہوں نے پھینک دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جب وہ کنکر انہوں نے پھینک دیے تو یہاں سے ابرہہ کی فوج کو سر سے لگا تو نیچے سے وہ جو ہے نا پتھریاں نکلنے لگی، ہاں نیچے سے نکلنے لگی، فجعلہم کعصف ماکول، اس طرح سے اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جس طرح سے کھایا ہوا بھوسا۔ فرمایا کہ بھئی فجعلہم، اللہ نے بنا دیا کعصف ماکول، ان کو ایسے کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ملا میٹ کر دیا، اس طرح سے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ہاں جی، کھایا ہوا بھوسا بالکل ہی مٹی کی طرح ہو، بالکل ہی خراب ہو، کھایا ہوا بھوسے کی طرح جو ملیا میٹ ہو چکا تھا، گر گیا، تباہ ہو گئے، ہاں جی۔ کسی حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں اشعار میں، بلندی ہے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح پتھر، بلندی ہے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح پتھر کہ چھلنی کر دیا چھت کی یہ فوجیں بختر،
تو فوجیں اور وہ ہاتھی ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے آنکھ پامال کر دیا۔ یہ زندہ معجزہ دکھا دیا، یہ زندہ معجزہ دکھا دیا اس مہر انور نے۔ حضور آئے نہیں، حضور کے آنے سے پہلے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ ہاں جی، کہتا ہے یہ زندہ معجزہ دکھا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو اسم دامان مادر نے۔ یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، وہ جس کے نام سے ناتدیدہ خدا مانگی۔ بھئی حضرت جالندری صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے طفیل سے خواجہ نے دعا کی تو اللہ نے ابرہہ کی فوج کو تباہ کیا۔ وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ انور، وہ نور اب چند ہی دن میں ہوئیدا ہونے والا تھا۔ جہاں کے واسطے امن و امان کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا، بس 2 مہینے اور باقی تھے۔ آخر میں بات کرتا ہوں، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں آئے، عجیب عجیب کرچ میں حضور کے آنے سے پہلے معجزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پہلے مہینے میرے پیٹ میں پڑے، پہلا مہینہ ہے، خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضرت ایک بڑا سا آدمی قداور مجھے نظر آیا، اور میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ کہنے لگا بشارت مشرانہ کی آمنہ، آمنہ تجھے خوشخبری ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر زمان نبی کی تجھے بشارت ہو۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ پھر اما آمنہ فرماتی ہیں مجھے دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر خواب آیا، ایک حسین جمیل خوبصورت انسان کی شکل میں مجھے کہتا ہے بشرانہ کی آمنہ، خوشخبری ہو تجھے آمنہ۔ تو اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا مہینہ شروع ہوا، اور پھر اسی طرح سے پھر خواب میں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں پھر آ کر کہنے لگے بشرانہ کی آمنہ، تجھے خوشخبری ہو آمنہ۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں۔ پھر اما آمنہ فرماتی ہے مجھے چوتھا مہینہ شروع ہوا، پھر اسی طرح سے خوبصورت انسان کی شکل میں مجھے کسی شکل میں مجھے زیارت ہوئی، وہ کہنے لگا بشرانہ کی آمنہ۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ پھر اما آمنہ فرماتی ہیں مجھے 5واں مہینہ شروع ہوا، اور پھر اسی طرح سے مجھے خواب میں خوبصورت انسان کی شکل میں کہنے لگا بشرانہ کی آمنہ، خوشخبری ہو تجھے آمنہ۔ اما آمنہ فرماتی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت ہود علیہ السلام ہوں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں پھر جب مجھے 6واں مہینہ شروع ہوا، اور پھر اسی طرح سے مجھے خواب میں پھر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان سفید سفید بال اس کے، مجھے ایک انسان آ کر کہنے لگا بشرانہ کی آمنہ، خوشخبری ہو تجھے آمنہ۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں پوچھنے لگی تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب مجھے 7واں مہینہ شروع ہوا، 7واں مہینہ شروع ہوا، پھر اسی طرح سے میرے خواب میں پھر ایک حسین و جمیل انسان شکل میں آیا، اور مجھے کہنے لگا بشرانہ کی آمنہ، خوشخبری ہو تجھے آمنہ۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں پھر سے 8واں مہینہ شروع ہوا، اور پھر مجھے خواب میں ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں مجھے زیارت ہوئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر اما آمنہ فرماتی ہیں جب 9واں مہینہ شروع ہوا، آخری مہینہ شروع ہوا، اور اما آمنہ فرماتی ہیں پھر حسین و جمیل خوبصورت نوجوان شکل مجھے جو ہے نا زیارت کیا گئی، اور مجھے کہنے لگا بشرانہ کی آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو۔ اما آمنہ فرماتی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کو کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ عزیزان محترم آپ نے حدیث سنا، آپ نے دیکھا کہ دیکھو ہر نبی بشارت دے رہا ہے، ہر نبی خوشخبری دے رہا ہے
کہ خوشخبری ہو وہ نبی آ رہا، وہ آ رہے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے، وہ آیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے، وہ آئے جس کے آنے کے لیے کعبہ ترستا ہے، وہ آئے جس کے لیے بطحا میں اس کی رونق ہے، وہ آئے جو آدم کے صحیفوں میں جس کا ہے تذکرہ، وہ آئے جس کے ابراہیم کے صحیفوں میں جس کا ہے تذکرہ، وہ آ رہے ہیں جس کا تذکرہ آدم کی زبان پر موجود ہے، وہ آ رہے ہیں جس کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پہ موجود ہے، وہ آ رہے ہیں 1.25 لاکھ نبی کی زبان پر جس کا تذکرہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت ہے، اور امامنا کی بھی یہی خواب ہے۔ امامنا فرماتی ہے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں ایک بڑی سی جو ہے نور میرے پیٹ سے نکل رہی ہے اور سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی خوشبو اتنی چمک اتنی دھمک کہ میں حیران ہو گئی۔ امامنا فرماتی ہے نبی آواز آیا کہ آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خوشبو، یہ چمک، یہ دھمک یہ آپ کے بیٹے کی ہے، جو آخری نبیوں کا سردار ہے، وہ جہانوں کا سردار ہے، وہ آ کر ساری دنیا کو رونق اور روشن کر دیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ولادت پہ صلاۃ و کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی علیہ السلام کے لیے خوشی میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود کے لاکھ درود کے ان گنت تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے خوشی میں ہمیں جو ہے نا بڑے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں ہمیں جو ہے نا صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔